بار دیگر صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہ۔ بار دیگر صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سیدنا و طبیبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد، الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام على وزيره وخليفته ووصيه وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق صلوات صلی اللہ محمد. اب حب اہل بیت برادران ایمانی عزاداران سید و شہداء، دعائے کریم خالق آپ کی یہ صف عزا بچھائی عبادت شمار فرمائے. کریم خالق آپ کے چل لایا یہ قدم عبادت شمار فرمائے. کریم خالق بانیان کی جو حاجات شرعی ہیں کریم خالق وہ پوری فرمائے، اس گھر کو آباد و شاد فرمائے. اور کریم خالق جتنی بھی حاجات شرعی ہیں آپ کی بانیان کی حاجات شرعی پورے فرمائے. 12ویں حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں کریم خالق تاجیل فرمائے. بیماروں کو صدقہ بیمار کربلا کا سب کو صحت کلی عطا فرمائے. مولانا فخر آباد صاحب، ڈاکٹر جمیل صاحب کو کریم خالق صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس چند منٹ آپ کو زامہ دینی ہے، بعد میں ناموار پڑھنے والے ہیں. تو بھائیو، کریم خالق کا یہ لاکھ احسان ہے، اس رحمان اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس کریم نے ہمارے دلوں کو نور ولائے آل محمد سے منور کیا ہے. یہ اتنا عظیم اس کریم کا احسان ہے کہ ساری زندگی ایک سجدہ میں گزار دیں اس نعمت عظمیٰ کے لیے. پوری زندگی کا ایک سجدہ کم ہے، یہ نعمت بہت بڑی عظمیٰ ہے. تو بھائیو، یہ کریم کا دستور ہے کہ جب زمین پہ جہاں کہیں پہ ذکر آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے، صرف انسان نہیں، عرش سے اللہ کے ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں. اور ملائکہ جب نازل ہوتے ہیں وہ بھی ذکر آل محمد سنتے ہیں، اور ذکر آل محمد کی ایسی خوشبو ہوتی ہے جو ملائکہ لے کر آسمان پہ پہنچتے ہیں. جب آسمان پہ باقی ملائکہ اس خوشبو کو سونگھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں تراب پہ، مٹی پہ ذکر آل محمد ہو رہا تھا، ہم وہاں شریک ہونے کے لیے گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی اس ذکر میں شریک ہونا چاہتے ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں وہ تو اب ذکر ختم ہو چکا، اب تو پڑھنے والے بھی چلے گئے، سننے والے بھی چلے گئے، اب تمہیں کہاں لے چلیں؟ اگر وہ ذکر آل محمد ہو رہا ہوتا تو ہم کوئی چھوڑ کے آنے والے تھے. بس وہ ملائکہ کہتے کہ ہمیں بھی لے چلو. جب وہ ملائکہ تیاری کرتے ہیں، یہ جانے والے ملائکہ ان ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم جا کر اس تراب پہ اپنے پروں کو مس کریں گے جہاں ابو تراب کا ذکر ہوتا رہا ہے. اتنی عظمت ہے اس محافل کی، مجالس کی، جہاں ذکر آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے. تو یقیناً اس ذکر سے درس لینا چاہیے، عبرت لینی چاہیے اور سبق لینا چاہیے. تو کریم خالق نے، میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے یاد کر رہا تھا کہ بڑا احسان کیا اللہ نے کہ جو ہادی دیے ہیں بڑے عظیم ہادی دیے ہیں، اور جو امام دیے ہیں بڑے عظیم امام دیے ہیں. اللہ نے ہمیں دیے ہی وہ ہیں جو اللہ نے خود بنائے ہیں. اللہ نے جو خود بنائے ہیں اور جن کا پاک پیغمبر نے خم غدیر پہ اعلان فرمایا ہے. پاک پیغمبر نے جو اعلان فرمایا ہے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. تو کریم خالق نے
جو ہمیں یہ عظیم نعمت دی ہے، اس نعمت کے بارے میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ کیونکہ روایت میں یہی ملتا ہے تاریخ میں کہ پچھلے جو ان کی زندگی تھی وہ نبینا ہو گئے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں وہ علی علی کرتے تھے۔ جب لوگ علی علی کا نام مولا کا سنتے تھے، لوگ یہی کہتے تھے جابر تم آنکھوں سے نبینا ہو، تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری عقل جگہ پہ نہیں ہے، تم علی علی کیوں کرتے ہو؟ جناب جابر فرماتے کہ میں علی علی کر کے میں بھانپ لیتا ہوں کہ جس کا نام علی مولا کا سن کر جس کے چہرے پہ خوشی آ جائے میں سمجھ جاتا ہوں وہ مومن ہے، جس کا سن کے تیور بدل جائے میں سمجھتا ہوں یہ منافق ہے۔ یا اللہ، پاک پیغمبر کی زندگی میں مومن اور منافق کی پہچان کا ترازو کا نام علی مولا۔ جب علی مولا کا نام لیا جاتا، صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم علی مولا کے نام سے منافق اور مومن کی پہچان کرتے تھے۔ اگر پاک پیغمبر کی زندگی میں منافق نہیں تھے تو قرآن میں خدا نے سورہ منافقون کیوں نازل کی؟ یہ دلیل ہے کہ پاک پیغمبر کی زندگی میں منافق تھے، تب بھی تو کریم خالق نے سورہ منافقون کو نازل فرمایا۔ اور یہی تو پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی علیہ السلام اگر تم میرے بعد نہ ہوتے تو مومن اور منافق کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ تو یہ کریم کا کرم ہو گیا۔ اور پاک پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا علی علیہ السلام حلال زادے کے سوا تم سے محبت کوئی نہیں کرے گا، حرام زادے کے سوا کوئی بغض نہیں کرے گا۔ تو یہ معیار ہے، اللہ نے منافق اور مومن کا معیار، حلال زادے اور حرام زادے کا معیار جو کسوٹی بنائی ہے وہ علی مولا کی ذات بنائی ہے۔ تو اللہ نے وہ عظیم امام دیا، ایسا عظیم راہبر دیا جس کے اوپر امامت کو ناز ہے، جس کے اوپر ولایت کو ناز ہے، جس کے اوپر عصمت کو ناز ہے، جس کے اوپر شجاعت کو ناز ہے، جس کے اوپر امانت کو ناز ہے، جس کے اوپر دیانت کو ناز ہے۔ ایسا عظیم امام اللہ نے بھری کائنات میں جتنے کمال بنائے ہیں، جتنی خوبیاں پیدا کی ہیں، وہ سارے کائنات کی خوبیاں جھکتی ہیں در علی پہ۔ وہ خوبی، وہ کمال جو کائنات میں موجود ہے، وہ کمال اور خوبی اس وقت تک بنتی نہیں ہے جب تک در علی پہ نہ جھکے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ جتنی بھی کمالات اور خوبیاں ہیں، کسی خوبی کے پیچھے تیرا میرا امام نہیں گیا، ہر خوبی چل کے آئی ہے در علی پہ۔ علم چل کے آیا در علی پہ، سخاوت چل کے آئی در علی پہ، شجاعت چل کے آئی در علی پہ، عبادت چل کے آئی در علی پہ۔ جب علی مولا کے دروازے پہ آئی تو پھر ان کو عروج ملا۔ یا اللہ، تو یہ کمالات اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کے پاس تو ایک ہی نہیں، تیرے میرے پاس 12 ہیں، ہمارے پاس 14 ہیں، ہمارے پاس 5 ہیں۔ 5 اور 12 14 اللہ نے بنائے تھے، اللہ نے ہمیں نصیب کر دیے۔ تو بھائیو، اتنے کمالات کہ ساری زندگی پاک پیغمبر اپنے بھائی علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے گزار گئے۔ کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پیغمبر نے علی مولا کی فضیلت کو بیان نہ کیا ہو؟ ہر مقام پہ علی مولا کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندروں کے پانی سیاہی بن جائیں، سارے انسان لکھنے بیٹھ جائیں، جن حساب کرنے بیٹھ جائیں، پوری زمین کاغذ بن جائے، میرا بھائی علی یہ سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے، تیرے فضائل شمار نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا
کہ سب انبیاء کے جو کمالات ہیں ان کا وارث میرا بھائی علی ہے۔ اگر کسی نے آدم کے علم کو دیکھنا ہو، نوح کے علم کو دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت و محبت کو دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا ہو، یعقوب کے صبر کو دیکھنا چاہو اور یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہو، میرے بھائی علی کی زیارت کر لو، تمہیں آدم کا علم بھی نظر آئے گا، نوح کا علم بھی نظر آئے گا، ابراہیم کے خلت و محبت بھی نظر آئے گی، موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آئے گی، عیسیٰ کا زہد بھی نظر آئے گا، یعقوب کا صبر بھی نظر آئے گا، یوسف کا حسن بھی نظر آئے گا۔ یا ایسے عظیم امام، ایسے عظیم امام۔ روایت ملتا ہے جناب سلمان آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حق دکھا دیجئے، مجھے حق دکھا دیجئے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس حجرے میں چلا جا، اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لے۔ تو جب جناب سلمان حجرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ مولا کائنات مولا امیر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے قنوت میں دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر شیعتی بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدایا تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف کر دے۔ جب سلمان باہر آئے حجرے سے تو کیا دیکھا؟ جناب پاک پیغمبر نماز کے دوران قنوت میں دعا کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یا علی، فرمایا میرے اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے تجھے صدقہ علی مولا کا۔ جناب سلمان نے جب یہ دیکھا کہ جب اندر گیا پیغمبر کے وسیلے سے علی دعا مانگ رہے تھے، جب باہر آیا پیغمبر علی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے تھے، حیرت میں پڑ گیا۔ پاک پیغمبر دیکھا سلمان ایمان کے بعد شک نہ کرنا، میں رسول نے پوری کائنات میں اپنی نظر کو دوڑایا، مجھے علی کے سوا کوئی وسیلہ ہی نظر نہیں آیا۔ اس پوری کائنات میں جو سب سے بڑا وسیلہ تھا وہ میرا بھائی علی تھا، اس لیے میں نے اپنے بھائی علی کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا پاک پیغمبر کی محفل میں آتا تھا، یا رسول اللہ دعا کیجئے، سنو گے؟ پاک پیغمبر دعا فرماتے خدایا تجھے علی مولا کا واسطہ اس مومن کو شفا دے دے۔ کچھ ایسے بھی صحابی تھے جن کو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی، جلتے تھے کہ یہ کیسا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے پیغمبر سے دعا مانگنے آتا ہے، پیغمبر ہمیشہ علی کا نام لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کبھی تو علی بھی بیمار ہو جائیں گے نا، اس وقت دیکھیں گے کہ پاک پیغمبر کس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہوئی علی مولا السلام کو کوئی پریشانی لائے کوئی آئے، صحابہ کا مجمع تھا، وہ جو حیرت کرتے تھے، جن کو تکلیف ہوتی تھی، دیکھ رہے تھے آج علی کے بارے میں پیغمبر دعا کرنی ہے، وسیلہ علی تو نہیں بنے گے، او وسیلہ جو بنے گا ہم دو میں سے ایک کا نام ہوگا۔ تو جب پیغمبر نے دعا فرمائی، پیغمبر نے فرمایا خدایا تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا دے دے، علی کا واسطہ علی کو شفا دے دے۔ تو ایسی عظیم مفاتیح کے اندر دعا ہے کہ پاک پیغمبر نے تشریف فرما تھے کہ علی مولا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ ملتا ہے دعا کے لیے فرمایا، تو پاک پیغمبر نے یہی فرمایا خدایا تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا دے دے۔ نہیں، علی مولا سے بڑھ کر کائنات میں کوئی وسیلہ نہیں، اسی وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اسی وسیلے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اسی وسیلے سے پولیس صراط سے عبور کر سکتے ہیں، اسی وسیلے سے انسان روز معاشر سرخرو ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد السلام پہ۔ بھائی نہیں آج پڑھنا لے بار دیگر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد السلام پہ۔
صلی اللہ محمد۔ تو اللہ نے جب ہمیں ایسا عظیم امام دیا، بہادر بھی دیا، عالم بھی دیا، ایسا عالم دیا جو پہلی بھی خبریں جانتا تھا، قیامت تک آنے والے حالات کی خبریں بھی جانتا تھا، یہاں تک کہ اپنے صحابہ وفا کو بھی بتا گئے، میسم تجھے سولی پہ لٹک کے تو نے شہید ہونا ہے، میسم تم نے ایسے شہید ہونا ہے، حجر بن عدی تمہیں ایسے شہید کر دیا جائے گا۔ تو بس جب حجر بن عدی کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد نے کہا یہ جو 8-9 افراد ہیں ان کے سامنے علی مولا کی محبت کو رکھا جائے، اگر یہ اقرار کریں ان کے سر تن سے جدا کر دینا، اگر انکار کریں ان کو رہا کر دینا۔ سننا کہ میرے مولا نے کیا کیا ان کو علم سکھایا تھا۔ تو یہاں تک تاریخ ملتا ہے کہ جب حجر بن عدی آئے، ساتھ ان کے ایک بیٹا بھی تھا، ساتھ ایک بیٹا بھی تھا۔ تو جب جناب حجر بن عدی نے دیکھا نا کہ یہ ہمیں قتل کرنے پہ تل گئے ہیں، تو فرمایا دروغہ سے کہ دروغہ اے جلاد تو مجھے بھی قتل کرے گا؟ کہاں تجھے بھی کروں گا، میرے بیٹے کو بھی کرے گا؟ ہاں آپ کے بیٹے کو بھی کروں گا۔ کہا مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے کڑیل جوان بیٹوں کو پہلے شہید کرنا۔ کہا تو کیسی باتیں کرتا ہے، تم بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی جوان بیٹے کی لاش کو، کسی جوان بیٹے کو تڑپتا ہوا بوڑھا باپ کیا دیکھ سکتا ہے؟ جناب حجر بن عدی نے کہا تم اس بات کی فکر نہ کرو، تم دنیاوی مسئلے میں پھنسی ہوئی ہو کہ میں برداشت نہیں کروں گا، مجھے اپنے بیٹے کی آخرت کی فکر ہے۔ اگر مجھے خون میں لت پت ہو کر یہ علی مولا کی محبت چھوڑ گیا تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا، بس تم پہلے میرے بیٹے کو شہید کرو تاکہ یہ شہید ہو کر سیدھا جنت میں چلا جائے، میں نے تو ویسے بھی شہید ہو کے جنت میں جانا ہے۔ تو یہاں تک کہ جب سارے امور تیار ہو گئے کہ شہید کر دیا جائے گا، جناب حجر نے فرمایا جلاد سے کہ میں نے غسل کرنا ہے، کوئی انتظام کرو، غسل شہادت کرنا ہے۔ لعین نے کہا کہ ہم کوئی تمہارے نوکر ہیں کہ ہم پانی کے انتظام کریں؟ فرمایا کہ میں مجبور بھی نہیں ہوں۔ ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، پتھر اڑتے اڑتے آئے، آ کر 4 دیواری بن گئی، اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، حجر بن عدی نے غسل شہادت کیا۔ جب باقی جو دوست تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ حجر تو بڑے مستجاب دعوات ہیں، اللہ ان کی جلدی سنتا ہے، چلو حجر کو یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگے یہ موت ٹل جائے، یہ موت ٹل جائے۔ جب یہ کہا کہ ارے حجر اللہ سے دعا کرو یہ موت ٹل جائے، جناب حجر نے فرمایا تم کہتے ہو موت ٹل جائے، میں کہتا ہوں موت آتی کب ہے، موت آتی کب ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدایا پوری زندگی میں پہلی بار مختصر نماز پڑھی ہے 2 رکعت، کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ تو بس بھائیو برادر آ چکے، 2 جملے اور سن لیں۔ تو یہاں تک کہ حجر بن عدی کہ جو ساتھی تھے وہ موت سے ڈر رہے تھے، جناب حجر نے فرمایا مجھے میرے آقا علی مولا علیہ السلام زندگی میں فرما گئے تھے کہ اے حجر تمہیں میری محبت کی وجہ سے شہید کر دیا جائے گا، ابھی تیرا سر تن سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں آئے گا، اللہ کے حکم سے زمین پہ ایک پانی کا چشمہ پھوٹے گا جو تیرے سر کا استقبال کرے گا، جو تیرے سر کا استقبال کرے گا۔ ہاں میرے ساتھیوں یہ دیکھ لینا کہ اگر میرے سر کا پانی کے چشمے نہ جو ابلے گا جا کے استقبال کرے گا
جب یہ ماجرا دیکھ لینا تو میرے پیچھے آ کے شہید ہو جانا، اگر یہ ماجرا نہ ہوا تو بالکل علی کی محبت کو چھوڑ کے گھر چلے جانا۔ ایسے ہی ہوا جیسے میرے مولا فرما گئے تھے، زندگی میں غیب کی خبر دے گئے تھے کہ حجر میرے جرم میں شہید ہوگا، ایسے شہید ہوگا کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا، اور ابھی سر زمین پہ نہیں پہنچے گا، اللہ پانی کا چشمہ پھٹائے گا، وہ پانی اوپر جا کر حجر کے سر کا استقبال کرے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ یہی وجہ ہے میثم تمار، اللہ ایسے موالیوں پہ لاکھوں درود و سلام ہو، ہمارے اللہ کی رحمتیں ہوں ایسے موالیوں کے اوپر، کہ جہاں تک کہ جامع میثم جب ان کو بلایا گیا، جناب میثم نے فرمایا کہ میرے مولا فرما گئے تھے کہ میری محبت کے جرم میں ایسے شہید کر دیا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی۔ تو لعین نے کہا کہ زبان نہیں کاٹوں گا تاکہ تیرے مولا کا فرمان پورا نہ ہو۔ جناب میثم نے فرمایا کائنات بدل سکتی ہے، میرے مولا کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو یہ ایسے تھے۔ بس عزادارو، جیسے علی مولا اتنے عظمت والے تھے، اللہ جانے اتنے عظیم مولا جن کے پیغمبر نے فضیلتیں پڑھیں، اللہ نے پڑھیں، ملائکہ نے پڑھیں، بی بی زہرا نے پڑھیں، حسنین شریفین نے پڑھیں۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایسے کسی نبی کے بیٹے بھی نہیں رولے جیسے رولیاں علی کی بیٹیاں۔ اللہ جانے کجا کربلا، کجا کوفہ، کجا شام کے بازار و دربار۔ عزادارو، میں عرض کر رہا تھا کہ 2 بار مدینے سے آئی ہے کوفہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، لیکن آنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک بابا کی زندگی میں آئیں، ایک بابا کی زندگی کے بعد آئیں۔ جب زندگی میں آئی تھی نا، علی جیسے شفیق باپ موجود تھے، حسن حسین جیسے بھائی موجود تھے، اور عباس ویر جیسے عظیم باوفا بھائی ساتھ تھے۔ ہاں، تو جب کوفہ کے بازار میں مولا علی علیہ السلام آگے تھے، جناب زینب سواری پہ موجود تھیں، جب سواری کی مہار پکڑ کے علی مولا جا رہے تھے نا زادارو، جب کوفے کا پہلا چوک آیا نا، علی مولا نے ارشاد فرمایا میری بیٹی زینب، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ عزادارو تھوڑے سا آگے چلے، اب کیا ہوا؟ بی بی زینب اوپر تھیں، علی مولا نیچے زمین پہ چل کے اپنی بیٹی کی سواری کی مہار پکڑ کے جا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا میری بیٹی زینب، یہ کوفے کا صدر بازار ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، سواری کے اوپر بیٹی نے رونا شروع کر دیا، زمین پہ باپ روتے روتے بیٹھ گیا۔ بی بی نے فرمایا بابا یہ بازار تو اپنے بیٹوں کو بتا، ویر حسن کو بتا، ویر حسین کو بتا، ویر عباس کو بتا، میں تو آپ کی شرم و حیا والی بیٹی ہوں، میں نے کبھی بازار آنا ہے۔ عزادارو سنو گے مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیٹی زینب کیا وقت ایک جیسے رہتے ہیں؟ کیا وقت ایک جیسے رہتے ہیں؟ عزادارو یہ تو بابا کی زندگی میں آئی تھی، 61 ہجری تھی، یہی زینب تھی، یہی کوفے کا بازار تھا، لیکن جب بابا کی زندگی میں آئی تھی، جب بابا کی زندگی کے بعد میں آئی، بڑا فرق ہے۔ عزادارو جب بابا کی زندگی میں آئی تھی، عباس جیسے ویر موجود تھے، لیکن جب بابا کے بعد آئیں، عباس کے بازو قلم ہو گئے، حسن جنت بقیع میں سو گئے، حسین کربلا میں سو گئے۔ ہائے عزادارو جب بابا کی زندگی میں آئی تھی سر پہ چادر تھی، جب بابا کی زندگی کے بعد آئی، ہائے بی بی کا برقع، ہائے بی بی کی چادر علی اکبر کا قاتل لے گیا۔ ہائے عزادارو جب بابا کی زندگی میں آئی تھی، ہائے بی بی کے ہاتھ کھلے تھے، لیکن جب بابا کے بعد آئی، بی بی کے ہاتھ پس پشت بندے ہوئے تھے۔ کوفہ کا بازار تھا، عورتیں مرد کہہ رہے تھے وہ دیکھو باغی کی بہن جا رہی ہے۔ بی بی فرما رہی تھی میرا بھائی باغی نہیں، اور میرا بھائی نمازی ہے، اور میرے بابا کا نام محمد، اور میرے بابا کا نام علی، اور میرے نانا کا نام محمد، اور میرے ویر کا نام حسین، اور میری ماں کا نام زہرا۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَلَامُ عَلَى الَّذِينَ